میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں. ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے. ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں، ان میں ایک نام المنتقم، وہ ہے جباری والا، اور وہ ہے غصے والا اور ڈرا دینے والا. 98 نام میں محبت 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 محبت، بادشاہی، قدرت، خلق، تخلیق، ربوبیت ربوبیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. جنات شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. لوگ کہیں گے پکا دوست یہ پکی جہنمی، اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا میرے نال تک گل کر، مینوں آکھ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، سارے معاف ہیں. حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد کا گناہ معاف، حق معاف نہیں. میں نے کسی کی زمین دبا لی، 10 سال سے دبائی ہوئی ہے، نہیں دے رہا ہوں، یا اللہ معاف کر، تو 10 برس میں جو یہ گناہ تھا گناہ معاف ہو گیا. زمین واپس کرنا میرے ذمے ہے. میں نے کسی کے پیسے دبائے لیے، میں نہیں دے رہا ہوں، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا. اللہ کہتا جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو. تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائی آج توبہ کر لیں. اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہگار ہیں. اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے، عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے. ہاں بھائی 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. ہاں بھائی 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے. 70 دفعہ. ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ 70 مرتن، 70 دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں، معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت ہے. کیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تھا، کتنے جاوے؟ مندر جاوے؟ کیوں بھائی مندر جائے؟ ارے حج کو ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اسی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو پناہ ملنی ہے. تو بھائیو توبہ کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم. پھر اور مزے کی بات بتاؤں، توبہ ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی. لوگ کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مذاق اڑایا ہوا ہے. نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا. پھر ہر دفعہ کیا ہوگا؟ ہر دفعہ یہ روڈ ہے، روڈ اس کی مثال دے رہا ہوں، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا. پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس، اس نے ویلڈ کر دیا، پینٹ کر دیا. جب میں نے یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو نشان نظر آیا. نشان تو نظر رہے آئے گا جو کہ وہ باقی ہے. جوڑنے کا جڑنے کا نشان باقی ہے، ٹوٹنے جڑنے کی نشانی باقی ہے. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ان استقالنی عقلت لا، تو میرے پاس آ، میرے پاس آ. ٹوٹا ہوا برتن جو 1,00,000 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، یا 1 کروڑ دفعہ، یا 1000 دفعہ، یا 100 دفعہ، یا 2 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 1 دفعہ، تو لا، میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے. ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جڑا ہوا ہے، یہ جوڑ ہے. ایسا جوڑوں گا، نیا بھانڈا کر کے دے دوں گا. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ سب کا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ، مہربان اللہ، حبیب اللہ، محبوب اللہ، کریم اللہ. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ یہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا عصر پڑھ کے، تو 2 نوجوان آ گئے. 3-4 رمضان پہلے کی بات. کہا جی مولانا
زندگی بھر نہ نماز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تھا. 2 روزے رکھے تھے, شراب پی کے افطاری کی تھی. ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں, لہذا جو اسی کرنا ہے موج میلہ تھیں کر لے گا تلتر. کہنے کہ ہماری گاڑی میں ایک ہمارا دوست بیٹھا, اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی, اس میں ہم نے تیری یہ بات سنی کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو, توبہ کرو تو اللہ معاف کرتا ہے. کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا غفور الرحیم. آئے آئے ہائے. کہا جی اس دن ہم نے توبہ کی, وہ دن آج کا دن نماز نہیں چھوڑی, جمعہ نہیں چھوڑا, رمضان قریب گزرا تھا روزہ نہیں چھوڑا, سارے روزے رکھے, ساری نمازیں پڑھی. کراچی میں میرا ایک شاگرد ہے, اس کے محلے میں ایک عورت تھی, اس میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور میرے بیان کی ٹیپ دے دی. اس بچے نے اپنے گھر میں ٹیپ چلائی, اس کی ماں نے آتے جاتے سنی, آ کے بیٹھ گئے, کہنے کہ دوبارہ سناؤ, پھر کہنے کہ دوبارہ سناؤ, پھر کہنے کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کس نے دی؟ امام صاحب. ہاتھ پکڑا, مسجد کے دروازے پر آ گئی, لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے, امام صاحب سے ملنا ہے, وہ آ گیا. یہ کیسٹ کس کی ہے؟ کہ میرے استاد ہیں. کہا انہوں نے اس میں توبہ کی بڑی بات کی ہے, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں, بی بی کیوں نہیں ہو سکتی, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, آپ توبہ کرو. کہ پھر میری توبہ, کہ پھر میری توبہ. پہلی تراویح میں آ کے شرکت کی, کوئی ہوگی مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے, زور سے دعا مانگی, اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے نام پہ داغ. دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے لیے ذلت اور رسوائی. چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. پانچویں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. تراویح کی دعا میں دعا کرتی تھی. جب تراویح کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں 20 تراویح پڑھ کے, تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتی, 29ویں روز سجدے کی حالت میں جان چلی گئی. اس سے زیادہ کوئی عورت کیا گناہ کر سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت. ہائے میں رب تیرے قربان جاؤں, واہ تیری رحمت, واہ تیری بخشش. ہم نے تو لوگوں کو نا امید کر دیا. تو آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک مبارک مبارک. اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف, سب معاف, سب معاف. میں نے پہلے وضاحت کر دی, حقوق باقی ہیں, گناہ معاف ہو گیا, گناہ معاف ہو گیا. اب علماء سے پوچھ لو کہ اس کی ترتیب کیا ہے, گناہ معاف ہو گیا. اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, مانگنے کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو, مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو, مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو, مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو, مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو. یہ بہت سی شرائط ہیں مانگنے کی. تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے, ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں, تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں, میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں. یہ بھائی میرا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے. عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لیے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کرا ہے. میری مسجد میں آتے ہیں, ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں. ان سے میں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں. میں صرف اس بات کا روادار ہوں, اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے, کسی کو اللہ ایمان دے دے, کوئی توبہ کر لے, کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے. اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے, نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پہ نظر آنے کا شوق ہے, مجھے کوئی اپنی واہ واہ کا شوق ہے. اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے, بس اس حد تک دلچسپی تھی, اس حد تک دلچسپی ہے, ورنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے. میں صرف اس بات کے لیے طمع اور لالچ مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے, کہیں بات پہنچ جائے. اور بہت سی کارگزاریاں آئی ہیں. یہ پی ٹی وی والوں کا پی ٹی وی ہوم پہ بیان چلا, تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں, آپ کے بیان سنیں پی ٹی وی ہوم پر, میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیں. میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا. یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے. ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی, اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات, تو اس نے وہ میرے سنے, تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی, تو اس نے توبہ کی اور
اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا. یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی, یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. تو بھائیو, ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگے, پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں, منا لیں اس کو, انشاءاللہ مان جائے گا, کام بن جائے گا.